وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے کہ جو قرآن کو اپنا بھی سیکھے اور پھر اس کو دوسروں کو سکھائے۔ تو سب سے پہلے تو آپ سب دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پاک کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین۔ میرے محترم دوستو، یہ قرآن پاک رب ذوالجلال کی جانب سے عطا کردہ وہ حسین تحفہ ہے کہ جس نے صرف 23 برس کی قلیل مدت میں پورے عالم کے اندر وہ انقلاب برپا کر دیا کہ بڑے بڑے فصحا، بلغا، ادبا حیران رہ گئے کہ جس کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم ہو گئے۔ دوستو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہی وہ قرآن ہے کہ جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے سراپا ہدایت و رحمت ہے۔ یہی وہ قرآن ہے کہ جس نے رسول کی رسالت کو اعجاز بخشا۔ یہی وہ قرآن ہے کہ جس کی برکت سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ایمان نصیب ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے کہ جس کی برکت سے جنات و شیاطین کا آسمانوں پر جانا بند ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے کہ جس کی حفاظت کا وعدہ خود خالق کائنات نے فرمایا۔ یہی وہ قرآن ہے کہ جس کی وجہ سے ذہنی قوتوں کو جلا بخشا گیا۔ یہی وہ قرآن ہے کہ جس کی برکت سے عزت و رفعت کے شامیانے گڑ گئے۔ میرے محترم دوستو، لیکن آج ہوتا کیا ہے کہ آج کے اس نازک دور میں حفظ کلام پاک کو فضول سمجھا جاتا ہے، اس کے الفاظ رٹنے کو حماقت بتلایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ اس کا رٹنا اور بے سمجھ پڑھنا بے سود ہے۔ افسوس صد افسوس، اس قرآن پاک کے بارے میں ہمارا یہ خیال کہ جس کے بارے میں شہنشاہ بطحا، تاجدار مدینہ، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ، سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرؤها، کہ قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا، بس تیرا مقام اور ٹھکانہ وہی ہے جہاں آخری آیت پر پہنچے۔ یاد رکھو، یہ قرآن دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ زمین و آسمان، چاند و سورج، ستارے کو اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن رب کائنات کا مقدس اور عظیم کلام ہے، اور کیوں نہ ہو جبکہ اس کا اتارنے والا امین، جس ذات پر یہ نازل ہوا وہ بھی امین، جس مقام پر یہ نازل ہوا وہ بھی امین، جس مہینے کے اندر یہ نازل کیا گیا وہ تمام مہینوں سے افضل، اور جس رات میں یہ نازل ہوا کہ وہ تمام راتوں سے افضل۔ اللہ کا یہ پاکیزہ اور مقدس کلام تمام کلاموں سے افضل اور برتر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کا فضل اللہ علی خلقی، اللہ کے کلام کو تمام کلاموں پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسی کہ خود حق تعالی شانہ کو تمام مخلوق پر۔ اللہ کا دلارا اور خدا کا پیارا نبی ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے قرآن پڑھا اور پھر اس پر عمل کیا، کل قیامت کے دن اس کے والدین کو سورج سے بھی زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا۔ میرے محترم دوستو، غور کرنے کا مقام ہے کہ جب والدین کو اس قدر گراں انعام سے نوازا جائے گا تو خود پڑھنے والے کے مقام اور مرتبے کا کیا عالم ہوگا۔ میں آپ کو ایک بات بتلاتا چلوں کہ جس وقت قیامت کا میدان لگا ہوگا، حشر کا میدان لگا ہوا ہوگا، تو اس وقت 10 ایسے آدمی کہ جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی اور ان کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، اس وقت ایک حافظ قرآن اپنے رب کی بارگاہ میں سفارش کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی، اس حافظ قرآن کی اس سفارش کو قبول کرے گا، اور ان 10 آدمیوں کو صرف ایک حافظ قرآن کی برکت سے نجات عطا ہوگی۔ میرے محترم دوستو، یاد رکھو، یہ قرآن دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔
یہ قرآن رب کائنات کا ایک مقدس اور عظیم کلام ہے جو روح خداوندی ہے، معدن حیات اور سرچشمہ زندگی ہے۔ وہ عرب قوم جو پشتہا پشت سے مردہ چلی آ رہی تھی، دنیا جس کو ذلیل و حقیر جانتی تھی، کوئی ان کو اونٹ کی مینگنیوں میں کھیلنے والا سمجھتا تو کوئی ان کو جہلائے عرب کا خطاب دیتا تو کوئی ان کو جاہلین مکہ کہتا، لیکن جب قرآن آیا تو جن کا نام جہلائے عرب تھا صحابہ کرام ہو گیا، جن کو نفرت سے یاد کیا جاتا تھا، ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا کا اعزاز ملا۔ جس زمانے کا نام جاہلیت تھا اس کا نام خیر القرون ہو گیا۔ وہ مردہ قوم جو کروٹ نہیں لے سکتی تھی، طاقت و قوت سے ایسی لیس ہو گئی کہ جس نے کیسر و کسرا کا غرور خاک میں ملا دیا، بڑی بڑی سلطنت اور حکومتوں کا تختہ الٹ دیا۔ میرے محترم دوستو، قرآن آیا تو زمان و مکان میں زندگی آئی، قرآن آیا تو عدل و مساوات کا پیغام آیا، قرآن آیا تو احکام ملی، شریعت ملی، قرآن آیا تو عزت و رفعت کے شامیانے گڑ گئے، قرآن آیا تو انسانوں کے پجاری خدا کے پرستار بنے، قرآن آیا تو باطل کے لہراتے جھنڈے ٹوٹ پڑے، قرآن آیا تو کفر و شرک دم توڑ گیا، قرآن آیا تو سب کچھ ملا۔ لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ خدا کی قسم، آج ہم نے قرآن کے دامن مقدس کو ترک کر دیا، آج ہم نے اس کی پاکیزہ تعلیمات کو بھلا دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مسلم قوم کہ جس کے سر پر عزت و رفعت کا تاج تھا، آج ذلت و رسوائی کی غار میں جا گری۔ وہ قوم کامیابی جس کے آگے بڑھ کر استقبال کرتی تھی، ناکامی اس کا مقدر بن گئی۔ وہ مسلم قوم کہ جس کی ایک آواز پر افریقہ کے جنگل میں رہنے والے خوخار درندوں نے میدان خالی کر دیا، آج ایک چیونٹی بھی اس کا حکم ماننے کو تیار نہیں۔ وہ قوم کہ جس نے کبھی حکومت و سلطنت کا فریضہ انجام دیا تھا، آج غلامان زندگی بسر کر رہی ہے۔ اے امت مسلمہ کے نوجوانوں، اے مسلمانوں، غفلت کا پردہ چاک کرو اور ہوشیار ہو جاؤ، قرآن سے وابستہ ہو جاؤ، ورنہ یاد رکھو یہ تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ میرے محترم دوستو، صحابہ کرام کے کتب خانے میں قرآن کے علاوہ کوئی کتاب نہ تھی، وہ اسی کو لے کر آگے بڑھے، کامیابی ان کے قدم چومتی چلی گئی۔ وہ قرآن ہی تھا کہ جس کی برکت سے بدر کے میدان میں 313 نے مکے کی قسمت پلٹ دی۔ آج ہم ہیں کروڑوں میں مگر دوسری قومیں ہم پر سوار ہے، جان ہماری محفوظ نہیں، مال ہمارے محفوظ نہیں، عزت و آبرو سے ہمارے کھلواڑ ہے، نہ ہماری مساجد محفوظ ہے، نہ ہمارے مدارس محفوظ ہے، ظلم و ستم کی چکی ہر طرف ہمارے لیے گھوم رہی ہے۔ میرے محترم دوستو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ماضی کی طرح ہمارا حال اور مستقبل روشن اور تابناک ہو جائے تو ہمیں قرآن کو سینے سے لگانا ہوگا، اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی سنور جائے تو ہمیں قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پاک کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی پاکیزہ تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔